السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 127۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ، اور جب اٹھاتے تھے ابراہیم القواعد، ابراہیم بنیادیں، من البیت خانہ کعبہ کی، واسماعیل، اور اسماعیل، ربنا ہمارے رب، تقبل قبول فرما، منا ہم سے، انکا بے شک، انت السمیع العلیم تو سننے والا جاننے والا۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا کیے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پہلی مرتبہ نہ خانہ کعبہ کی جو بنیاد تھی حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی، اور طوفان نوح کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی بنیاد پر نہ تعمیر فرمایا۔ تو یہ تعمیر خاص آپ علیہ السلام کے دست مبارک سے ہوئی۔ اس کے لیے پتھر اٹھا کر لانے کی جو خدمت تھی وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو میسر ہوئی۔ تو پھر دونوں حضرات نے اس وقت یہ دعا کی تھی کہ یا رب عزوجل ہماری یہ طاعت اور خدمت قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ نے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نا بہت آزمایا۔ اتنی آزمائشوں کے بعد نا پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا گھر بنانے کا موقع دیا۔ امام بخاری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور ان کی ماں کی خیریت معلوم کرنے کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے نا، تو اسماعیل علیہ السلام نا بڑے ہو چکے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے اسماعیل، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک کام کا حکم دیا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کے رب نے جو آپ کو حکم دیا ہے آپ اسے کیجئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم میری مدد کرو گے نا؟ تو کہا ہاں میں آپ کی مدد کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں یہاں پہ ایک گھر بناؤں۔ جب دونوں نے مل کر اس گھر کی بنیاد اونچی کر لی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے رہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اسے جوڑتے رہے۔ جب مکان اونچا ہو گیا تو وہ پتھر مقام ابراہیم لائے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام جوڑتے رہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کو پتھر لا لا کر دیتے رہے۔ تو دونوں بیت اللہ کے گرد گھوم گھوم کر جوڑتے رہے اور کہتے رہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تو اس دعا میں نا رب کا یقین ہے، عاجزی ہے، اخلاص ہے، خشوع و خضوع ہے، اور اس کے پیچھے صرف رضائے الہی کی سوچ ہے۔ ابن ابی حاتم نے وہیب اللوط کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ یہ آیت پڑھتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ خلیل الرحمن، آپ اللہ تعالیٰ کا گھر بنا رہے تھے اور ڈر رہے تھے کہ کہیں آپ کا عمل قبول نہ کیا جائے۔ معلوم ہوا کہ مومن مخلص عمل کرتا ہے اور ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں اس کا عمل اس کے منہ پہ ہی نہ مار دیا جائے، یعنی کہ اے اللہ ہمارے خلوص اور اظہار کو قبول فرما۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ کعبہ کی تعمیر جو ہے وہ ایک قوم و ملت کی تعمیر ہے، انسانیت کے مرکز عظم کی جو بنیادیں ہیں نا وہ رکھی جا رہی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے منہ سے نکلے ہوئے کلمات کے بارے میں دنیا کو معلوم ہو جائے کہ خلوص کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا قیمت ہے۔ قبولیت کے لیے ظاہری ذرائع کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہم مخلص نہیں ہیں اور پھر یہ گلا بھی کرتے ہیں کہ ہماری کوششیں جو ہیں وہ رائگاں جاتی ہیں۔ ربنا تقبل منا کا جو منظر ہے اگر آج بھی دیکھنا ہو نا تو ابراہیمی ذوق و شوق پیدا کرو۔ اس کے بعد ہے کہ یقیناً تو ہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعائیں سننے سے، سمیع ہونے کا اور قبول کرنے سے علیم ہونے کا شعور دلایا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔